گرامی روس کا Fu-50 طیارہ تیار ہو گیا اور روس اسی سال اس طیارے کو اپنی فضائیہ میں بھی شامل کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روس اس کی مارکیٹنگ بھی کرے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ روس یہ طیارہ کن کن ممالک کو فروخت کرتا ہے اور کیا پاکستان بھی ان خریداروں میں شامل ہوگا یا نہیں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ روس نے کئی ملکوں کو اس طیارے کی خریداری کے لیے پیغام بھی بھیجا ہے۔ روس نے ایک ساتھ کئی ملکوں کو اس طیارے کی خریداری کا پیغام بھی بھیجا ہے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ روس سے یہ طیارہ خریدے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ روس کا یہ طیارہ جو 5th جنریشن کا حامل طیارہ ہے کن کن ملکوں کی زینت بنے گا اور کیا پاکستان بھی اس کا خریدار ہوگا یا نہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ کے موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ پیارے دوستو، روس نے مسلسل 3 سال اس فائٹر جیٹ کے تجربات کیے اور 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ طیارہ بنایا جا سکا اور اب روس اس طیارے کی مارکیٹنگ کی تیاری بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فضائیہ میں شامل بھی کرے گا۔ دوستو، یہ پہلا فائٹر جیٹ ہے جس کی فروخت کے لیے روسی صدر نے خود دلچسپی لے کر چین اور ترکی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ طیارہ ان سے خریدے۔ اس کے علاوہ منمار بھی ان خریداروں کی لسٹ میں شامل ہے جو یہ طیارہ خرید سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے پہلے منمار نے پاکستان سے JF-70 تھنڈر طیارے خریدے تھے، اب ان کی نظر روس کے Su-57 طیارے پر پڑی ہے۔ منمار کے سفیر نے ایک اپنے بیان میں کہا تھا کہ منمار روسی طیاروں کی خریداری میں دلچسپی لے رہا ہے اور وقت آنے پر اس کا معاہدہ بھی کیا جائے گا۔ منمار نے اس سے پہلے بھی Su-30 طیارے لینے کا عندیہ دیا تھا، لیکن اب منمار روس سے Su-35-7 طیارہ خریدنے کا ارادہ کر بیٹھا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں لیکن وہ مخصوص اور کچھ تعداد میں یہ طیارے خرید سکتا ہے۔ اس کے بعد ان طیاروں کی خریداری میں جو ملک آگے آیا ہے وہ الجیریا ہے۔ اس نے بھی یہ طیارہ روس سے خریدنے کے لیے روس کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ الجیریا کی فوج ایک بہت بڑی فوج ہے اور یہ افریقہ کا وہ ملک ہے جو روسی ساختہ طیاروں میں خاص دلچسپی رکھتا ہے اور روسی طیاروں کو یہ فوقیت دیتا ہے۔ اس سے پہلے 2015 میں بھی روس سے اس ملک نے 4 بیٹریاں خریدی تھی جو S-400 دفاعی نظام کی تھی۔ اس سے پہلے یہی ملک روس کے Su-35 طیارے کی تیاری کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ طیارہ بنے گا اور اسے ہم خریدیں گے۔ اس سے پہلے بھی الجیریا کا یہ خیال تھا کہ روس سے Su-35 خریدے گا، لیکن جب اسے علم ہوا کہ روس اس سے بھی زیادہ اور جدید 5th جنریشن طیارہ بنا رہا ہے تو اس نے اس فیصلے کو معطل کر دیا اور روس سے Su-50 طیارے خریدنے کا عندیہ دے دیا۔ پیارے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ روس نے خود ایک ملک کو بار بار آفر کی ہے کہ وہ یہ طیارہ خریدے۔ اس ملک کا نام ہے ترکی۔ جی جناب، روس نے ترکی کو 12 مرتبہ اس طیارے کی خریداری کے لیے پیغام بھیجا کہ وہ ہمارے Su-50 طیارے خریدے۔ پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ ترکی امریکہ سے F-50 کا معاہدہ کر رہا تھا اور اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہو چکی تھی، لیکن امریکہ نے کسی وجہ سے ترکی کو یہ طیارے فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر روس نے ترکی کو آفر کی تھی کہ وہ ہمارے طیارے خریدے جو امریکی طیاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بات یوں ہوئی تھی کہ امریکہ ترکی کو روک رہا تھا کہ وہ روس سے S-400 دفاعی نظام نہ خریدے، لیکن ترکی نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جس ملک سے چاہیں گے دفاعی نظام خریدیں گے۔ امریکہ کو کیا ضرورت ہے اس کو روکنے کی، اور وہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس وجہ سے امریکہ ترکی سے بگڑ گیا اور اس نے ترکی پر پابندیاں لگانے کا عندیہ بھی دے دیا، لیکن ترکی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس پر امریکہ نے ترکی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑ دیا اور اسے F-35 طیاروں کی فراہمی روک دی گئی، جس پر ترکی نے روس کی طرف رجوع کر لیا اور S-400 دفاعی نظام خرید لیا۔ پیارے دوستو، ترکی نے امریکہ سے کہا تھا اگر اس نے F-50 طیارے نہ دیے کہ وہ روس کے اس کے اسٹیلتھ طیارے خریدے گا، جس پر روس نے سمجھا کہ ترکی اس کے طیارے خریدے گا، لیکن بعد میں ترکی نے کہا کہ اس نے امریکہ کو دھمکی دینے کے لیے یہ افواہیں اڑائی تھی تاکہ امریکہ اسے F-35 طیارے مہیا کر دے، لیکن اب روس اس بات پر کوشش کر رہا ہے کہ ترکی اس سے یہ طیارے خریدے۔ پیارے دوستو، دوسری طرف دیکھا جائے تو ترکی کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ روس سے ہی طیارے خریدے۔ اگر امریکہ اس کی بات نہیں مانتا اور اسے طیارے نہیں دیتا تو ظاہری بات ہے
तुर्की रूस से ये तैयारे खरीदेगा, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की का ये कहना है कि वो रूस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस तैयारे की प्रोडक्शन करना चाहता है। अब ये रूस पर इंसार है कि वो तुर्की के साथ मिलकर ये तैयारा साजी करता है कि नहीं। इसके साथ पाकिस्तान ने चीन के साथ थंडर तैयारे बनाए थे। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुर्की और रूस किस तरह आपस में तावन करते हैं। नजरीन गिरामी, अब बात करते हैं चीन की। रूस ने चीन को भी इसकी ऑफर की है कि वो ये तैयारे खरीदे। इससे पहले चीन ने रूस से कोई 35 तैयारे बड़ी तादाद में खरीदे थे। रूस ने कई एक बार चीन को ऑफर की थी कि वो Su-35 तैयारे खरीदे, लेकिन इसके बारे में माहिरीन कह रहे हैं कि रूस और चीन के दरमियान शायद इन तैयारों का मुआहदा नहीं हो पाएगा और चीन रूसी तैयारे खरीदने से इनकार कर देगा। इसकी वजह ये है कि चीन भी तैयारा साजी करता है। इसने भी अपने 5th जनरेशन तैयारे तैयार करने का काम शुरू किया हुआ है। अगर चीन रूस से ये तैयारा खरीदेगा तो इसके अपने तैयारों की मार्केट दम तोड़ जाएगी और मुल्क ये समझेंगे कि चीन के अपने बनाए हुए तैयारे इस खसूसियात के हामिल नहीं होंगे, इसलिए चीन ने रूस से ये तैयारे खरीदे हैं। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर चीन ने रूसी साख्ता तैयारे खरीदे तो चंद एक खरीदेगा, और वो भी इसलिए और इनकी बनावट और इनके सिस्टम को देखभाल करेगा और अपने तैयारों के साथ इनका मुआवजा करके चीन भी इस तरह के तैयारे बनाने की कोशिश करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आसान लफ्जों में कहें तो चीन ये तैयारे खरीद कर रूसी फार्मूले को हासिल करना चाहेगा और जो टेक्नोलॉजी रूस ने इंस्टॉल की है वही अपने तैयारों में लगाने की कोशिश करेगा। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि जो सिस्टम तुर्की ने रूस से हासिल किया था वो चीन ने भी हासिल किया है, यानी कि S-400 दिफाई निजाम, जो दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम समझा जाता है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत ने इस तैयारे के बारे में ये ऐलान किया था कि रूसी साख्ता ये तैयारे इसके जरूरियात के मुताबिक नहीं है, यानी वो इसकी जरूरियात को पूरा नहीं करता, इसलिए भारत इन तैयारों को नहीं खरीदेगा। इसलिए भारत इस प्रोग्राम से अलहदा हो गया है। लेकिन भारतीय फौज के चीफ ने कहा है कि हम इस प्रोग्राम के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया गया। अगरचे भारत शुरू से ही रूसी तैयारे खरीदने पर आमादा था, दरमियान में किसी वजह से इसने इन तैयारों की खरीदारी में जो दिलचस्पी जाहिर की थी उसको मुअक्कर कर दिया और बहाना ये बनाया था कि ये तैयारे हमारी जरूरियात के मुताबिक नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ईरान की बात करें तो जिस पर कई एक साथ पाबंदियां हैं, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि ईरान और रूस के दरमियान खुफिया मुलाकातों में इन तैयारों की खरीदारी के बारे में बातचीत हुई है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि ईरान अनकरीब पाकिस्तान से JX-70 थंडर की खरीदारी पर बातचीत करेगा। प्यारे दोस्तों, ईरान और रूस ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका को लिफ्ट नहीं करवाते और इसकी किसी बात पर कान नहीं धरते और इसे दुदकार देते हैं। इसलिए ज्यादा अमकान है कि रूस ईरान को अपने तैयारे फरोख्त करे और अब ये वक्त ही बताएगा कि कौन कौन मुल्क रूसी साख्ता ये तैयारे खरीदेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो क्या पाकिस्तान रूस से इस किस्म के तैयारे खरीदेगा? तो इसका जवाब कुछ यूं है, पाकिस्तान खुद भी 5th जनरेशन तैयारे बना रहा है, इसलिए कोई इम्कान नहीं है कि रूस से कोई तैयारा खरीदे। प्यारे दोस्तों, अब देखना ये है कि रूस किन किन ममालिक को ये तैयारे फरोख्त करता है, ये तो ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज की भी ये वीडियो आपको बेहद ज्यादा पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।